اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ پروردگار متعال قرآن مجید میں ایک عام شہید کی حرمت کو اس انداز میں بیان فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ خبردار تمہارے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئے اور تمہارے گمان سے بھی یہ بات نہ گزرے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے وہ مردہ ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے، حیات رکھتا ہے اپنے رب کے پاس۔ اب دیکھیں، ایک عام شہید ہے جو امام کے کہنے پر جہاد میں جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، اس کا اتنا مرتبہ قرار پاتا ہے کہ حق نہیں ہے کسی انسان کو کہ اسے مردہ کہے۔ اب اگر ظاہری نگاہ سے دیکھا جائے تو شہید کی قبر میں اور اس کے برابر والی قبر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شہید کو بھی غسل دیا گیا، اسے بھی غسل دیا گیا، دونوں کے جسم میں کوئی حرکت نظر نہیں آئی، اسے بھی حنوط دیا گیا، اسے بھی حنوط دیا گیا، اس کی بھی نماز ہوئی، اس کی بھی نماز ہوئی، اسے بھی دفنا دیا گیا، اسے بھی مٹی کے اندر دفنا دیا گیا، دونوں میں کوئی حرکت نہیں، کوئی جنبش نہیں، دونوں بظاہر قبر کے اندر ہے۔ لیکن چونکہ وہ شہید ہے، اللہ کی راہ میں مارا گیا، تو پروردگار نے یہ بات کی کہ خبردار اسے مردہ نہ کہنا۔ یہ تکلفانہ بات نہیں ہے، یہ ایک ایسے ہی مجاز نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ ایک حیات رکھتا ہے جو وہ نہیں رکھتا۔ اب شہید جس کے کہنے پر شہید ہوتا ہے، شہید جس کی محبت میں شہید ہوتا ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدن، جو کوئی امام کی آل محمد کی مودت میں اور محبت میں مر جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید ہونے کے بعد اس مرتبے پر چلا جاتا ہے کہ اس کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، وہ ایک حیات رکھتا ہے۔ تو ائمہ علیہ السلام کا جو مقام ہے حیات ہے، جو خود امام جس حیات کے مقام پر فائز ہے وہ انسان درک نہیں کر سکتا۔ جس کے کہنے پر شہید اتنا مقام رکھتا ہے تو وہ خود کس مقام پر ہوں گے۔ اسی لیے جب ہم زیارت میں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا عین الحیات، اے حقیقی حیات، عین حیات، آپ پر میرا سلام ہو۔ اس لیے انسان جب جاتا ہے زیارت پر تو وہ خدا نخواستہ اس نیت سے نہیں جاتا کہ یہ ایک ذات تھی جو اس دنیا سے چلی گئی، اب یہ ایک قبر ہے اور میں قبر کو جا کر چوم رہا ہوں اور اس کی زری کا بوسہ لے رہا ہوں، یہ زیارت ہے، بلکہ نہیں، وہ ایک حیات سے ملنے جاتا ہے اور وہاں سے حیات لے کر آتا ہے۔ اسی لیے سلام بھی اس انداز میں کرتا ہے۔ اذن دخول پر وہ یہ جملات کی تکرار کرتا ہے کہ انی اعتقد حرمت صاحب ھذا المشہد الشریف فی غیبتہ کما اعتقدھا فی حضرتہ، کہ مولا اگر آپ میرے سامنے تشریف فرما ہوتے، میرے سامنے موجود ہوتے، تو میں کس انداز میں آپ کی زیارت کرنے آتا؟ اب بھی میں ویسے ہی اعتقاد کے ساتھ آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں، اسی حرمت کا خیال رکھ کر آیا ہوں۔ یعنی اگر آپ سامنے میرے تشریف فرما ہوتے، مدینے میں ہوتے، تو میں کیسے آتا؟ ویسے ہی میں آیا ہوں۔ میں یہ سمجھ کر نہیں آیا کہ خدا نخواستہ آپ چلے جا چکے اور میرا آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، نہیں، میں اسی اعتقاد کے ساتھ آیا ہوں۔ اسی لیے زائر کہتا ہے کہ انی اشہد انک تسمع کلامی و تری مقامی و ترد سلامی، مولا میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ میری گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ حیات سے گفتگو ہو رہی ہے۔ زائر اور سیاح میں فرق یہی ہے کہ جو سیر کرنے آتا ہے، سیاح ہوتا ہے، وہ بس ایک چیز کو دیکھتا ہے، نقش و نگار کا معائنہ کرتا ہے، عمارات کو دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ لیکن زائر ایسا نہیں ہوتا، وہ اپنے قلب کے ساتھ آتا ہے، اب اس کا قلب وہیں رہ جاتا ہے، بے شک وہ چلا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔